اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی ایمان ٹی وی پاکستان آپ تک نماز کے جو مختلف طریقہ کار ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سامعین محترم، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے، کون لوگ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح یہ ادا کی جاتی ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نماز ہے اس کو ہم نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے۔ اس میں یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو بیٹھ کر اگر نماز فرض اور واجب اور سنت ادا کریں گے تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ البتہ نفل جو ہے وہ بغیر کسی کراہت، بغیر کسی مرض کے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کیا کریں، جو بوڑھے حضرات ہیں یا جو پیرانہ سالی میں ہیں یا جو ضعیف ہمارے حضرات ہیں یا گھٹنوں میں جن کے مسلسل تکلیف ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے خدا نخواستہ یا اور کوئی اس کے مسئلے مسائل ہیں، تو اب وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ہے معاملہ، اس میں آپ زمین پر نماز بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یعنی ڈائریکٹ جو پہلا مرحلہ ہے وہ کرسی پر بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اب یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر زمین پر بیٹھ گئے تو ان کو سجدے میں تکلیف ہوگی، یا جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے زمین پر، یا پھر ایسا مسئلہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ گئے تو کئی دیر تک وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کا ایک شرعی عذر آتا ہے، وہ ان کو ایک مرض کی وجہ سے ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، کرسی پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر، وہ اشاروں والی نماز کہلاتی ہے۔ وہ یقیناً آپ سب نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں پڑھ سکتے تو اس پوزیشن میں پڑھ لیں، اس پوزیشن میں نہیں پڑھ سکتے تو اس پوزیشن میں پڑھ لیں۔ تو سب سے جو لاسٹ پوزیشن ہے نماز پڑھنے کی، یعنی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھیں۔ تو یہ اشاروں والی نماز کہلاتی ہے۔ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ سب دیکھ لیں، جو جماعت والے ہیں وہ بھی اور جو بغیر جماعت والے ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقہ مفید رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم جماعت کے حوالے سے کرسی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری صف بندی ہے، یہ جو صف بنی ہوئی ہے، اس میں آپ اپنی کرسی کو اس طرح پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے کہ دیکھیں آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر پیچھے بھی کوئی نمازی ہوگا اور اس کے پڑھنے میں چونکہ دشواری ہوگی، لہٰذا وہاں پر آپ اس طرح آپ کرسی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، اس طرح لوگ کرسی رکھتے کیوں ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے کرسی کریں گے تو ہم صف والوں کے برابر آ جائیں گے، لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پیچھے ہوئے ہوں گے اور نمازی حضرات جو ہے وہ ان کی صف آگے کوئی بھی ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار آسان سا یہ ہے کہ وہ اپنی کرسی کو اس جگہ پر رکھے، یعنی صف کے ساتھ بالکل ملا کر وہ اپنی کرسی کو رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اب جب اس میں نماز ادا کرنی ہے تو ہمارے یہاں پر لوگ اس طرح کے مغالطے کا شکار ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی درستگی اس کے اندر نہیں ہوتی، درست طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں، اگر سجدہ نہیں کر پا رہے، سجدے میں گئے تو اٹھنا واپسی مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ پر جو کھڑا ہونا ہے، جو قیام کرنا ہے نماز کے اندر، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سجدے پر عبور نہیں رکھتے، سجدہ ادا نہیں کر سکتے، یا سجدے میں گئے تو واپسی نہیں آ سکتے، اگر چلے گئے تو پھر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اگر اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں گے، یعنی جو قیام ہے، جو کھڑا ہونا ہے نماز میں، وہ آپ کا ساقط ہو جائے گا۔ پھر اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں آپ پوری نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، اس طرح سے، اس طرح پوری نماز آپ بیٹھ کر ادا کریں گے۔ اور کھڑے ہونے والا معاملہ کیا ہے کہ یہ کھڑے ہونا، تو اس میں یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو سجدے پر قادر ہیں، سجدے پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے میں کوئی دشواری نہیں ہے، بس ان کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک آسان سا حل یہ ہے، پہلے یا تو وہ کرسی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، کھڑے ہوں اور جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں، پھر بیٹھ جائیں،
ٹھیک ہے، جو سجدے سے واپس اٹھ سکتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو سجدہ کر سکتے ہیں بآسانی۔ اچھا، اور اگر جو ہے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، زمین پر بیٹھنے میں مسئلہ ہے، تو پھر اب وہ کرسی پر اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، یعنی جتنی دیر ان کو کھڑا ہونا ہے اتنی دیر وہ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر جیسے ہی وہ تھک جائیں، یعنی اب وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، تو اب وہ بیٹھ جائیں، اور اس طرح وہ بیٹھ جائیں گے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ اس طرح جو کرسی کا پچھلا والا پایا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور کرسی کا اگلے والے پائے تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے لیکن کہ کرسی پر اب اگر آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے، تو آپ اسی طرح پوری بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، کیونکہ کرسی پر اکثر وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں جو سجدہ ادا نہیں کر سکتے، جن کو سجدے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز جو شروع کرنی ہے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اسی طرح ہاتھ بندھنے کے جس طرح نارمل حالت میں نماز میں ہاتھ بندھتے ہیں، کہ آپ نے 3 انگلیوں کو آگے رکھنا ہے، حلقہ بنا کر آپ نے اپنی کلائی کو پکڑ لینا ہے، اور الٹا ہاتھ نیچے رہے گا۔